مجھے اگر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی اس لغو بات کی توجہ دے رہے ہو نا، تو میں اس کو چپڑاسی کے بغیر بھی نہیں سمجھتا جو آپ کا پرائم منسٹر ہے۔ یہ بھی اتنی بے غیرت قوم ہو گئی ہے کہ ریئیکٹ بھی نہیں کر رہی ہے اس پر۔ اس میں کون سا دفاع مجھے بتائیں سیکریسی ایکٹ کے کون سے دفعے کی شک جو ہے وہ، کون سا پاکستان کی تنصیب خطرے میں؟ واقعی خان صاحب کو آنے والے دنوں میں ریلیف مل سکتا ہے؟ ریلیف تو ملے گا ہی ملے گا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ خان صاحب اٹک جیل سے جو ہے وہ کہہ رہے تھے مجھے نہیں جانا ہے، لیکن اس کے باوجود اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا، وجہ صاف ظاہر ہے، وجہ صاف ظاہر ہے۔ یہ جس طرح ان کو توشہ خانہ میں سزا کرائی گئی ہے، جس انداز سے کرائی گئی ہے، جس بھونڈے طریقے سے کرائی گئی ہے، ان کو صفائی کا کلوز کر دیا گیا، وکیل کو بحث نہیں کرنے دی ہے، عدالت عالیہ کے فیصلے ماننے سے اس نے انکار کر دیا، اور جس طرح بلڈوز کر کے سزا کی، اور پھر اسی شام کو انعام کے طور پر لندن میں اس جج صاحب کو بھیج دیا گیا۔ یہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، جس نے ضمانت سائفر کی خارج کی ہے، اب وہاں اکٹھے، چونکہ شاہ محمود قریشی اسی جیل میں ہے، تو یہاں اگر اٹک میں خان ہوتا تو پھر وہ ٹرائل تو نہیں چل سکتا تھا۔ اچھا، سو یہ ٹرائل چلانے کے لیے ایک ہی جیل میں بھیجا ہے، اور یہ اب نیت ان کی یہی ہے کہ اس میں، اور شرم آنی چاہیے، اس میں تو دنیا کا کوئی پاگل جج بھی ہوگا تو سزا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو کے عزت اور ناموس کو للکارا ہے۔ ایک ڈونلڈ لو نے، ایک تھرڈ کلاس بیوروکریٹ کہہ رہا ہے پاکستان کو کہ تم اپنے وزیر اعظم کو نکالو گے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ ہے سائفر، اور یہی جو ہے بھٹو کے پھانسی دی گئی جب، تو ہنری کسنگر نے کہا کہ تم ایٹم بام بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے۔ ہم نے ماشاءاللہ اس وقت بھی بڑی تابعداری کی تھی، ہمارے جو ضیاء الحق نے مولوی مشتاق سے مل کر، اس کا تو کچھ نہیں کیا ہنری کسنگر کا، ہم نے بھٹو کو لحد میں اتار دیا، پھانسی دے دی۔ یہ بھی اتنی بے غیرت قوم ہو گئی ہے کہ ریئیکٹ بھی نہیں کر رہی ہے اس پر۔ اس میں کون سا دفاع مجھے بتائیں سیکریسی ایکٹ کے کون سے دفعے کی شک جو ہے وہ، کون سا پاکستان کی تنصیب خطرے میں پڑ گئی ہے، کون سے پاکستان کے دشمن کے ہاتھ میں یہ سائفر اگر آ بھی جائے تو اس میں کیا جو ہے آپ کا ڈیفنس جو ہے کمزور ہوتی ہے، یا ہٹ ہوتی ہے، یا ایفیکٹ ہوتی ہے، یا اس کو متاثر کیا جاتا ہے۔ اور یہ 1923 کا قانون یہ تاج برطانیہ نے بنایا تھا آپ کو غلام رکھنے کے لیے، 1923 ہی کا آفیشیل سیکریسی ایکٹ آج بھی لگایا گیا ہے۔ غلام ہو نا آپ، اب برطانیہ کی بجائے آپ امریکہ کے غلام ہو، تو سو آپ کو غلامی اسی طرح ہی ہوگا۔ ایک پرائم منسٹر کو پھانسی دی ہے، دوسرے کو اندر کیا ہوا ہے ہم نے۔ یہ عوام جب تک اٹھے گی نہیں، اور خان صرف عوام کے لیے، وہ کہتا ہے میں مر جاؤں گا، مجھے سارے جیلوں میں پھراتے رہیں لیکن میں عوام کو آزادی دلا کے رہوں گا، مگر آزادی صرف کسی کے کہنے سے نہیں آتی ہے، عوام خود بھی اپنے حق کے لیے جد و جہد کرے گی تو آزادی ملے گی، ورنہ غلامی آپ کا مقدر ہے۔ کھوسہ صاحب یہ بتائیے گا، اس وقت سوشل میڈیا پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی جانب سے کہ شاید خان صاحب کو ریلیف ملنے جا رہا ہے، کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے، کوئی بیک ڈور مذاکرات، کوئی ڈائلاگ چل رہے ہیں، واقعی خان صاحب کو آنے والے دنوں میں ریلیف مل سکتا ہے؟ ریلیف تو ملے گا ہی ملے گا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ دیکھیں اس میں جو ہے دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے، اور اس کے علاوہ حل بھی نہیں ہے، پاکستان کا حل بھی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ یہ جتنا ریپریشن کریں گے، جتنا ظلم کریں گے، اتنی ہی یہ پھنستے چلے جائیں گے، دھستے چلے جائیں گے، کیونکہ خان کا گراف جو ہے پہلے سے بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور لوگوں کے غیظ و غضب سے ڈریں، ان کا غم و غصہ بڑھ رہا ہے، ہر روز بڑھ رہا ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں، اور یہ سیاستدان بجائے اس کے کہ کسی اور کی ڈکٹیشنز لیں، یہ آپس میں بیٹھ کر، اور خان کے بغیر نہ الیکشن ہوگا اس ملک میں، نہ ہو سکتا ہے، اور بلے کے بغیر آپ مجھے اگر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی اس لغو بات کی توجہ دے رہے ہو نا، تو میں اس کو چپڑاسی کے بغیر بھی نہیں سمجھتا جو آپ کا پرائم منسٹر ہے۔ سو پرائم منسٹر جو کیئر ٹیکر ہے اس کی تو بات ہی نہ